معزز سامعین السلام علیکم۔ آج ہم آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتے ہیں جو کہ امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ جب وہ شام کی طرف ان کو نیزوں پہ سفر کرایا جا رہا تھا تو امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس اور راہب کا ایمان لانا، یہ ہمارا یعنی کہ ٹائٹل ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب اہل بیت کو قید کر کے امام حسین کا سر مبارک نیزے پر بلند کر کے شام کی طرف لے جایا گیا تو جہاں جہاں سے یہ ظالمانہ فتح کا قافلہ گزرتا، لوگ سوال کرتے کہ یہ کس کا سر ہے اور یہ قیدی کون لوگ ہیں۔ جب کسی کو پتہ چلتا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے تو وہ دل ہی دل میں یزیدیوں پر لعنت کرتے اور افسوس کرتے۔ جب یہ قافلہ ایک شہر کے قریب پہنچا تو اس شہر کے لوگ پہلے سے اس ظلم سے بے خبر تھے، لیکن جب خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو قتل کیا گیا ہے تو انہوں نے اپنے شہر کے دروازے بند کر دیے۔ قافلہ شہر کے باہر ایک سایہ دار مقام پر رک گیا اور سپاہی وہاں سو گئے۔ رات کے وقت ایک عیسائی راہب وہاں سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نیزے پر رکھا ہوا سر آسمان کی طرف قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ فرشتے سلام بھیج رہے، اس سر اقدس پر سلام بھیج رہے تھے۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ کس ذات کا سر ہے۔ پوری رات وہ اس پر سوچتا رہا۔ صبح کے وقت وہ سپاہیوں کے پاس آیا اور پوچھا کہ یہ کس ہستی کا سر ہے۔ سپاہی بولا، یہ علی کے بیٹے حسین کا سر ہے۔ راہب کانپ گیا اور زمین پر گر گیا۔ کہنے لگا، تم کتنے بدبخت ہو کہ اللہ کے رسول کے نواسے کو قتل کر دیا اور ان کے خون کو بہا دیا ہے۔ راہب نے کہا کہ مجھے یہ سر مبارک ایک رات کے لیے دے دو۔ سپاہیوں نے انکار کیا اور کہا کہ یہ قافلہ شام میں یزید کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ راہب نے کہا کہ میرے پاس 10,000 سونے کے سکے ہیں، اگر ایک رات کے لیے دے دو تو وہ 10,000 سونے کے سکے میں تمہیں دے دوں گا۔ مشورے کے بعد سپاہیوں نے لالچ میں آ کر یہ شرط مان لی۔ راہب امام حسین کا سر مبارک لے کر اپنے حجرے میں گیا، ایک پتھر پر رکھ دیا اور رونے لگا۔ اسی وقت سر اقدس سے آواز آئی، اے راہب، یاد ہے جب تو اپنی اولاد کی دعا کروانے میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تھا اور تجھے اولاد نہیں مل رہی تھی تو میں نے دعا کی تھی، اللہ نے تجھے 7 بیٹے عطا کیے تھے، تب تو نے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن تو مجھے اپنے گھر بلائے گا۔ آج میں حسین تیرے گھر آ گیا ہوں۔ یہ سن کر راہب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہا، یا حسین، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی آپ پر قربان ہو جاتا۔ امام حسین نے فرمایا، یہ اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ اللہ نے میرے خون سے دین کی سربلندی لکھ دی ہے۔ راہب پوری رات امام حسین کے سر مبارک سے گفتگو کرتا رہا۔ صبح ہوئی تو وہ سوچنے لگا کہ اب یہ سر واپس کیسے دے۔ اس نے سوچا کہ میں اپنے 7 بیٹوں میں سے کسی کا سر دے دیتا ہوں تاکہ امام کا سر واپس نہ دینا پڑے۔ اس نے ایک ایک کر کے بیٹوں کے سر کاٹنے شروع کیے، لیکن ہر بار جب سپاہیوں کے پاس لے جاتا تو وہ کہتے کہ یہ حسین کا سر نہیں ہے۔ آخر میں راہب نے اپنے 7 بیٹوں کو حسین کے عشق میں قربان کر دیا، مگر سپاہی پھر بھی بضد تھے کہ تم دھوکہ دے رہے ہو، اگر حسین کا سر نہ دیا تو تمہارا پورا خاندان قتل کر دیں گے۔ راہب گھبرا کر اپنے حجرے میں واپس آیا۔ امام حسین کے سر مبارک سے آواز آئی، اے راہب، اپنے بیٹوں کے سروں کو ان کے جسموں سے ملا دو، اللہ کے کرم سے وہ زندہ ہو جائیں گے، اور میرا سر ان ظالموں کے حوالے کر دو، کیونکہ ہمیں شام تک پہنچنا ہے تاکہ اسلام کا پیغام ہر گلی کوچے میں پہنچے اور میری بہنیں ان ظالموں کو اللہ کا پیغام دیں۔ راہب نے امام کے حکم کے مطابق عمل کیا اور واقعی اللہ نے اس کے تمام بیٹے زندہ کر دیے، اور رو رو کر امام حسین کا سر ظالموں کے حوالے کرنے لگا اور کہا، تم کیسے ظالم ہو، اپنے ہی رسول کے نواسے کو قتل کیا اور ان کی بیٹیوں کو قید کیا اور ان پر ظلم کیا، تم پر قیامت تک لعنت ہو۔ اس واقعے کی یاد میں وہ پتھر آج بھی خون آلود رہتا ہے، کیونکہ جہاں شہید کا سر رکھا جائے وہاں خون کبھی چھپتا نہیں اور حسین جیسے مظلوم کا لہو کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ السلام۔